تقصیر
اپنے برادر کو زخمی کیا مسجد میں داماد پیغمبر کو کہتے تھے فرشتے سب رو کر یہ قبر اس دم کہتے تھے فرشتے سب رو کر یہ قبر اس دم دنیا نہ سمجھ پائی اس نور کے بہتر کو زخمی کیا مسجد میں داماد پیغمبر کو جبریل بھی روتے تھے پکڑے ہوئے حیدر کو اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے خانہ رب میں ماتم بپا ہے سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا آج زینب یتیم ہو گئی اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا ایک محشر کا عالم تھا برپا سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا آج زینب یتیم ہو گئے آج زینب یتیم ہو گئی کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ مولا عباس کرتے ہیں نوحہ آج زینب یتیم ہو گئی ہے غم ہے ماتم ہے شور بکا ہے آسماں بھی لہو رو رہا ہے اٹھ گیا سر سے زینب کے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی
قبر میں فاطمہ بھی ہے مضطر، کر رہی ہے یہ فریاد رو کر، وقت کیسا یہ زینب پہ آیا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي مع القرآن والقرآن مع علي، صلوات محمد علیہ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان، جو کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور جس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ آج پوری دنیا میں ہر مسجد، ہر حسینیے میں، ہر گھر میں ایک قرآن کی بہار آئی ہوئی ہے۔ صبح کو قرآن کی تلاوت، دوپہر کو قرآن کی تلاوت، شام کو قرآن کی تلاوت، رات میں قرآن کی تلاوت، یعنی ہر مومن اور ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور تلاوت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، تلاوت کا اتنا ثواب کیوں رکھا گیا؟ قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔
قرآن مجید کتاب تلاوت نہیں، کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کب ملے گی؟ جب تلاوت کریں گے تب، اور جب ہم تلاوت ہی نہیں کریں گے تو قرآن سے ہدایت کیسے لیں گے؟ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہم صبح تلاوت کریں، شام کو تلاوت کریں، جب بھی وقت ملے تب تلاوت کریں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید میں جو ہم کو حکم دیا ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم سے قرآن کیا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ بھی ہے اور قرآن مجید میں عمل بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن مجید میں ہے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے اور کون سا عمل ہونا چاہیے یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ لیکن اس عقیدے کی جانکاری، اس کی معلومات ہم کو کب ہوگی؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور ان آیتوں میں ہم غور کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جن اعمال کا، جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے، ان اعمال اور احکام کے اوپر عمل کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور ان آیتوں میں کہ جن کی ہم نے تلاوت کی ہے ان میں غور کریں گے کہ اللہ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ عام طور سے یہ تو واجب اور یوں کہا جائے کہ یہاں کی اصطلاح میں اور زبان میں کہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، اور جہاد کرو، اور حج پہ جاؤ، اور نیکی کی ہدایت کرو، برائی سے روکو، تولا اور تبرہ، یہ تو چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے کچھ جزئیات بھی ہیں۔ فروع دین صحیح ہے کہ 10 باتیں ہیں، میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل شروع گفتگو میں جب رمضان المبارک سے ایمان اور عقیدے سے متعلق گفتگو شروع کی تھی تو اسی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے اصول دین ہے، اصول دین اگرچہ تعارف جو اصول دین کا کروایا گیا ہے وہ 5 چیزوں سے، 5 باتوں سے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ لیکن اب بہت سے عقائد ہیں جو ان کے تحت ہیں، مثلا بہت سے عقائد ہمارے توحید کے تحت ہیں، بہت سے عقائد عدالت کے یا خود نبوت کے تحت ہیں۔ مثلا عصمت، اب عصمت کا الگ سے تو کوئی نہیں ہے کہ ہاں اصول دین میں عصمت ہے، لیکن ہے کہاں ہے؟ اسی رسول اللہ کی رسالت کے ذیل میں، کہ اگر آپ رسول اللہ کو رسول مان رہے ہو تو آپ رسول کو معصوم بھی مانو۔ اسی طریقے سے امامت جہاں پر ذکر ہوا، امامت کے تحت بہت سے عقائد ہیں۔ مثلا یہ عزاداری کہاں؟ آپ کو عزاداری کہاں ہے؟ کیوں نہیں؟ اسی امامت کے تحت عزاداری ہے، عزاداری اسی امامت کے تحت ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بہت سی معصومین علیہ السلام کی جو صفتیں ہیں، آپ الگ الگ ان صفتوں کا بیان الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، معصومین کی حدیثوں میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ سارے عقائد تحت ہیں کس کے؟ امامت کے۔ ایسے ہی بہت سے عقائد معاد یعنی قیامت کے تحت ہیں۔ تو جس طریقے سے عقائد میں بہت سی باتیں عقائد میں اس توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت کے تحت ہیں، ایسے ہی فروع دین میں بھی ہیں۔ فروع دین میں جو 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سی جزئیات ہیں کہ جن کے اوپر عمل واجب ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم ان چیزوں کو انجام دو۔ تو عزیزان محترم، قرآن
کتاب ہدایت ہے۔ قرآن میں عقیدہ بھی ہے، قرآن میں عمل بھی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تب۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ان آیتوں میں جن کی ہم نے تلاوت کی ہے ان میں غور کریں گے تب۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کے اوپر عمل کب ہوگا؟ عمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان آیتوں میں غور کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید جہاں کتاب ہدایت ہے، وہیں اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے توجہ کیجیے گا۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جہاں قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم اس میں فکر کیوں نہیں کرتے ہو، اس کی گہرائیوں میں کیوں نہیں جاتے ہو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی باتوں پر ہمارا اعتقاد ہے، جس کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے، جس کے اوراق میں آج بھی حقائق کے انمول جواہر بھرے ہوئے ہیں، مگر عزیز و توجہ کیجیے گا، بصارت کے لیے، دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو آج بھی اس کتاب میں حقائق ملیں گے۔ اور پھر سب سے اہم شرط یہ ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کتاب کو اس گھر سے حاصل کیا جائے کہ جس گھر میں یہ کتاب نازل ہوئی، اس در سے حاصل کیا جائے کہ جس در پہ یہ کتاب نازل ہوئی، اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں عصمت کا حصار ہو، اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں آیے تطہیر پردہ کھینچے ہوئے ہو، اس گھر سے لیا جائے کہ جس گھر کا صداقت طواف کر رہی ہو، اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں پر عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہو، اس گھر سے لیا جائے کہ جس گھر پہ مسلمان آئے یا نہ آئے لیکن سلمان آئے، اس گھر سے لیا جائے کہ جس پہ صاحب ذر آئے یا نہ آئے لیکن ابو ذر آئے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اگر قرآن سے سبق لینا ہے، قرآن سے درس لینا ہے تو مولا امیر المومنین کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اسی حدیث کے ذیل میں آج کی مجلس میں علی اور قرآن کے عنوان سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی اور قرآن یہ پورا ایک موضوع ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب نہیں ہوا، مگر یہ کہ اس کا واقعی اور حقیقی اگر کوئی مصداق ہے تو وہ علی کی ذات ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ قرآن مجید اور جتنی بھی آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی آیتیں کسی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں، اور جس طرح علی نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے کسی نے اس طریقے سے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی ہی قرآن کا وجود عینی ہے۔ تھوڑا سا لفظ سخت ہو گیا ان بچوں کے لیے، علی قرآن کا وجود عینی ہے۔ ایک ہوتا ہے وجود ظاہری اور ایک ہوتا ہے وجود باطنی۔ وجود باطنی جو ہم ان نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وجود ظاہری کو ان نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں مرحوم کرار صاحب، مرحوم
جملہ کہا کرتے تھے، یہ جملہ پیش کر دوں شاید بات واضح ہو جائے۔ کرار صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ اگر قرآن کے وجود عینی کو دیکھنا ہے تو قرآن کے وجود عینی کو دیکھنے کے لیے علی کو دیکھو، فاطمہ کو دیکھو، حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، ان ائمہ معصومین کو دیکھو۔ یہ قرآن مجید کا وجود عینی ہے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ علی قرآن مجسم ہے، قرآن مجسم۔ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ علی قرآن مجسم ہے، کیا مطلب؟ یہ جو آیتیں ہیں، ہم تو خالی آیتیں پڑھتے ہیں، دیکھتے کہاں ہیں؟ دیکھتے کہاں ہیں؟ یہ جو آپ کو ثواب بتایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا اپنی نگاہوں سے؟ نماز شب پڑھو اتنا ثواب ملے گا، وہ ثواب کیا ہے؟ دیکھا آپ نے کچھ؟ کیا مطلب؟ روزہ رکھو یہ ثواب ملے گا، نماز پڑھو یہ ثواب ملے گا، قرآن پڑھو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل انجام دو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل خیر کرو یہ ثواب ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر تم نے نیکی کی اسے پاؤ گے۔ کہاں پاؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ کیا مطلب؟ یہی ہے جو، کیونکہ جو بھی نیکیاں ہیں یہ برائیاں ہیں، یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کے پاؤ گے، آخرت میں یہ نیکیاں اور برائیاں مجسم ہو جائیں گی۔ مجسم ہو جائیں گی کیا مطلب؟ مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک غذا، ایک طبق، ایک خوان آپ کی خدمت میں آیا، میووں سے بھرا ہوا، طرح طرح کی جنتی غذاؤں سے بھرا ہوا۔ معبود یہ کیا ہے؟ یہ جو فلاں موقع میں تم نے نیکی کی تھی اور تم سے کہا گیا تھا کہ اس کا بڑا ثواب ہے، یہ وہ ہے۔ ایک محل میں آخرت میں داخل ہوئے، معبود یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ نمازیں جو تم نے فلاں ٹائم کے اوپر پڑھی تھی، یہ وہ نمازیں ہیں۔ نیکیوں کا مجسم ہو جانا، اسی طریقے سے جس طریقے سے نیکیاں مجسم ہوتی ہیں ایسی برائیاں بھی مجسم ہو جاتی ہیں۔ عذاب آخرت میں انسان دیکھے کہ معبود ہم نے تو کوئی غلطی کی نہیں، گناہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں؟ تو دکھاؤں تم کو، یہ جو فلاں موقع کے اوپر تم نے کیا تھا یہ اس کا اثر ہے، یہ توق اس کی وجہ سے ہے، یہ زنجیر اس کی وجہ سے ہے، یہ آگ اس کی وجہ سے ہے، یہ آواز اس کی وجہ سے ہے۔ خود دنیا میں بھی جو عارفان الہی ہیں، جو واقعی اور حقیقی معنوں میں قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو سمجھنے والے اور اپنے نفس کو پاک رکھنے والے اور اللہ کے لیے ریاضت کرنے والے ہیں، آخرت تو جانے دیجئے، دنیا ہی میں ان کے سامنے آیتیں مجسم ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ بشارت سے متعلق والی، بشارت دینے والی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جنت ہی میں ہیں، جنتی فضاؤں میں ہیں، جنتی ہواؤں میں ہیں۔ اور جب عذاب سے متعلق آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو سامنے وہ چیخ، وہ چنگھاڑ، وہ عذاب، وہ آگ، وہ شعلے وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود انسان کے جسم میں، انسان کے اعضاء اور جوارے کے ذریعے یا انسان کے اعضاء اور جوارے میں آیتوں کا ڈھل جانا، توجہ کیجئے گا، اب اس سے زیادہ اس مجسم کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کے اعمال میں آیتوں کا ڈھل جانا، یہ ہے قرآن کا مجسم ہونا۔ یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں ہر عمل قرآن کے مطابق، ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد، تو عزیزان محترم، علی ہی قرآن کا وجود عینی ہے اور علی ہی قرآن
مجسم ہے. علی قرآن کا ہم پلہ اور ہم رتبہ ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. یا یوں کہوں کہ علی ہی قرآن ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. علی اور قرآن. اگر آپ قرآن مجید پہ نگاہ کریں گے تو مفسرین نے اور محققین نے تقریباً 313 آیتیں جو امیر المومنین سے مخصوص ہیں ان کا الگ الگ کتابوں میں ذکر کیا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے جن آیتوں میں بھی تلاوت کرو کہیں نہ کہیں سے علی ہی کی فضیلت ظاہر ہوگی. یہ جو قرآن مجید میں امیر المومنین سے متعلق آیتیں ہیں ان میں سے 10 آیتیں اگر انشاءاللہ وقت کے اندر بات پوری ہو گئی تو 10 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ سب وہ آیتیں جو عام طور سے آپ لوگ ماشاءاللہ مجلسوں میں اور محفلوں میں اور الگ الگ برناموں اور پروگراموں میں سنا کرتے ہیں. ان میں سے پہلی آیت ہے آیہ بلغ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر تمام شیعہ اور اکثر اہل سنت سب متفق ہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. کب؟ کہ جب حضور حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، تب آخری حج سے جب پیغمبر واپس ہو رہے تھے اور جحفہ کے مقام پر پہنچے اور اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر پیغام پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا. اور اسی سے ولایت و امامت کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کی ساری زحمتیں، ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں، سارے امتحان، ساری سختیاں، ساری تکلیفیں ایک طرف اور یہ علی کی ولایت اور امامت کا اعلان ایک طرف. مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، اگر امامت کا اعلان نہیں ہوگا، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا جائے گا تو آپ کی زحمتوں پہ پانی پھر جائے گا اور یہ شریعت آگے نہیں بڑھ سکے گی. جس طریقے کے خطرات ہیں، جس طریقے کی رکاوٹیں ہیں اور دشمن جس طریقے سے تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ امید لگائے ہوئے ہے کہ جیسے ہی یہ جائیں گے یہ دین ختم ہو جائے گا، تو اس مشن میں، اس ہدف میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور حقیقت بھی یہی تھی، سچائی بھی یہی ہے کہ اگر غدیر کے میدان میں مولا امیر المومنین کی امامت اور ولایت کا اعلان نہ ہوتا اور امیر المومنین کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ امامت کہ جس کا تعارف کرایا گیا، جس کی پہلی کڑی مولا امیر المومنین اور آخری کڑی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. اگر یہ سلسلہ امامت نہ ہوتا تو یہ آج دین ہم تک نہ پہنچتا. ہم تک مطلب یعنی دین ہوتا ہی نہ. اور جس طریقے کا دین پیش کیا جاتا وہ کتنے دن چلتا. آپ نے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے داعش والا دین، ISI والا دین کتنے دن چلا، کتنے دن چلا. اس میں دوام نہیں ہے. ایسے ہی دہشت والا، آتنک والا دین ہمارے سامنے رکھا جاتا تو ظاہر بات ہے یہ آتنک والی صورت کتنے دن چلتی، یہ دہشت والی صورت کتنے دن باقی رہتی. رسول اللہ کے انتقال کے بعد چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا سب. لیکن یہ باقی رہا کس کی بدولت؟ امیر المومنین کی بدولت. یہ آگے بڑھا سلسلہ اور یہ آج ہم تک پہنچا یہ دین اور یہ رسول اللہ کی شریعت کس کے ذریعے سے؟ انہی معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے. دوسری آیت آیہ ولایت
سورہ مائدہ، اسی سورہ کی جس کی میں نے ابھی اس سے پہلے والی آئے بلغ، یہ سب آیتیں اپنی ذہنوں میں رکھیے، کبھی کبھی بہت کام دیتی ہیں۔ کبھی کبھی بازار میں، یارڈ میں، آفس میں، بازار میں کسی ایسے سے ملاقات ہو گئی، آپ کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن سے دلیل کیا ہے، آپ یہ آیتیں پیش کر سکتے ہو۔ اگر خالی ریفرنس آپ کو معلوم ہو تو خالی ریفرنس بتا سکتے ہو، کہ قرآن دیکھ لو۔ آیہ ولایت سورہ مائدہ 55 نمبر کی آیت، 55 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں نے متعدد بار اس سلسلے میں یہ بات کہی ہے، اور آج موقع ہے پھر کہہ دیتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر خالی اسی آیت میں مسلمان غور کر لے تو شاید سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، سارے اختلاف ہی تمام ہو جائیں۔ رسول، اللہ ہمارا ولی، رسول ہمارا ولی، رسول کے بعد کون ہو ولی؟ کس کو ولی مانے؟ ایمان والے، ایمان والے تو بہت ہیں۔ نمازیں قائم کرنے والے تو بہت ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایمان والا نہیں، ہر نماز قائم کرنے والا نہیں۔ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے حالت رکوع والی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی، یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کی بات ہو رہی۔ یہ ایمان والا، یہ نماز قائم کرنے والا، اور یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا۔ چلیے ہم کہتے ہیں ایمان اور نماز کی اگر بات مان بھی لیں تو پورے عالم اسلام تحقیق کر کے بتائے کہ وہ کون ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ جس نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اسی کو اپنا ولی اور امام مان لو۔ اور اگر آپ تاریخ کا اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو سوائے ایک شخصیت کے پوری تاریخ اسلام میں کوئی اور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور وہ شخصیت ہے مولا الموحدین، امیر المومنین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، غالب کل غالب، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ تیسری آیت، اور وہ ہے آیہ اولی الامر۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہو؟ امام کی عصمت کے اوپر یہ بہترین دلیل ہے۔ معصومین علیہ السلام یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کی عصمت کے اوپر یہ آیت بہترین دلیل ہے۔ آیہ اولی الامر سورہ نساء 59 نمبر کی آیت، 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے محققین نے بڑی پیاری بات کہی کہ آیت پہ غور تو کرو۔ اللہ نے صاحبان امر کے لیے الگ سے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت، ویسے ہی رسول کی اطاعت، ویسے ہی صاحبان امر کی اطاعت، اور یہ بغیر کسی قید و شرط کے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ معصومین یعنی ائمہ اطہار کی اطاعت کا حکم دینا، علی کی اطاعت کا حکم دینا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ معصوم ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ اللہ گنہگار اور خطاکار کی بغیر کسی شرط کے اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو آیت ہے وہ ہے آیہ صادقین، سورہ توبہ 119 نمبر کی آیت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کون ہے صادقین؟ صادقین یعنی سچے۔ مسلمانوں کے کسی کو سچا کہہ دینے سے وہ سچا نہیں ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے کسی کو سچا کہہ دینے سے وہ سچا نہیں ہو جائے گا۔ کوئی دلیل؟ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر چیز، یہ منطق کا قاعدہ اور کلیہ ہے کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے تو سچ کو کس سے پہچانا جائے گا؟ جھوٹ سے۔ اب آئیے، تاریخ میں اگرچہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ایک طرف سچ ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، اور انہی تمام واقعات میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد ہی سچ اور جھوٹ ہے، اور وہ ہے مباہلہ۔ وہ ہے مباہلہ، کہ جہاں مقابلہ ہی سچ اور جھوٹ کا تھا، جہاں مقابلہ ہی سچ اور جھوٹ کا تھا، ایک طرف سچے تھے ایک طرف جھوٹے تھے، اور وہ جنہوں نے قبول کیا تھا کہ ٹھیک ہے چلیے آئیے مباہلہ کریں گے، وہ بھی نکلے پوری قوم کو لے کے، اور ادھر سے رسول اللہ بھی مباہلے کے لیے نکلے۔ وہ پوری قوم کو لے کے نکلے تو ادھر رسول اللہ اپنے گود کے بالوں کو لے کے نکلے، اپنے دل کے ٹکڑوں کو لے کے نکلے، اور ان کی صداقت اور سچائی کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی ان نصارہ نجران کی نگاہ ان اہل بیت عصمت و طہارت کے ان نورانی چہروں کے اوپر پڑی ہے، برجستہ زبان پر جملہ آیا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور تو عزیزو، اب جب بات آ گئی تو وہ بھی آیت پیش کر دوں، آیہ مباہلہ، جہاں آیہ اولی الامر ان ائمہ اطہار علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلیل ہے، وہی آیہ مباہلہ اہل بیت کی صداقت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، اور اہل بیت کی صداقت پہ بہترین دلیل ہے۔ سورہ آل عمران 61 نمبر کی آیت ہے، 61۔ جب رسول اللہ مباہلے کے لیے، جب رسول اللہ تبلیغ کے لیے گئے تو گفتگو ہوئی، بات ہوئی، کیونکہ جب رسول اللہ فتح مکہ سے فارغ ہوئے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ کا یہی مشن تھا، الگ الگ جو مذاہب تھے ان کو پیغام بھیجتے تھے، اور اس وقت جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان حکومتوں کو رسول اللہ نے پیغام بھیجے، روم کی حکومت، حبش کی حکومت، ایران کی حکومت، ان سب کے نام رسول اللہ نے خط لکھے تھے، اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جو مدینے میں یا عرب میں خود دوسری قومیں آباد تھیں، چاہے وہ نصارہ ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ جو نصارہ تھے یہ نجران سے آئے ہوئے تھے، نجران یمن کے بارڈر کے اوپر ایک جگہ ہے، اور وہاں سے یہ آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہی تھے آخری رسول کے انتظار میں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، معرفت نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آئے تھے آخری رسول کے انتظار میں، آخری رسول آ بھی گیا اور ان کو معرفت ہوئی بھی نہیں، تو بس کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس امام کے انتظار میں ہے وہ امام آ بھی جائے
ہم کو اس کی معرفت بھی نہ ہو، ہم کو اس کی معرفت بھی نہ ہو۔ چنانچہ اب جو رسول اللہ اپنے گئے، تشریف لے گئے، واعظ کیا، نصیحت کی، دعوت دی، تو ان لوگوں نے اپنی دلیلیں دیں، رسول اللہ نے اپنی دلیلیں پیش کی۔ ان کی جو سب سے بڑی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل کیا؟ کہ بغیر باپ کی دنیا میں آئے۔ کیوں کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، اور آج تک دنیا میں کوئی بغیر باپ کے نہیں آیا، لہذا جناب عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ فوراً آیت اتری اور رسول اللہ نے وہی آیت ان نصارہ نجران کے سامنے تلاوت کی کہ اگر عیسیٰ باپ کے بغیر دنیا میں آئے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، تو آدم تو بدرجہ اولا بیٹے ہونا چاہیے۔ تو جب آدم کے نہ ماں اور نہ باپ اور وہ بیٹے نہیں بلکہ بندے قرار پائے تو کم از کم عیسیٰ کی تو ماں موجود ہے، عیسیٰ کی تو کم سے کم ماں موجود ہے۔ لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ضد پہ اڑے رہے۔ نتیجہ یہ کہ بات یہاں تک پہنچی اور پھر آیت اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بس اب حجت تمام کر دی اور ان کو مباہلے کی دعوت دے دیجیے، اور جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب وہ لعنت نہیں ہے جیسے ہم نے کہا تم پہ لعنت ہوگا، تم پہ لعنت، اگرچہ اس لعنت کا بھی بڑا ایک وہ ہے، اہمیت ہے اس کی۔ لعنت اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، لعنت مصداق تلاش کرتی ہے۔ اس لعنت کا جو بھی مصداق ہوگا اس پہ وہ لعنت جائے گی، جو بھی ہوگا اس کا مصداق وہ لعنت اس کے اوپر جائے گی۔ اور جب ہم دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجتے ہیں تو یہ بجلی کی طریقے سے ایک عذاب کی صورت ان پہ جا کے گرتی ہے، ان پہ جا کے گرتی ہے لعنت۔ تو لیکن یہاں پر جس لعنت کا تذکرہ تھا، یہ لعنت کا مطلب کیا تھا؟ یہاں پر لعنت وہ آخرت والا عذاب نہیں، یا بجلی جو آخرت میں نہیں گرے گی، دنیا ہی میں، یعنی رسول اللہ جب بد دعا کریں گے اور لعنت کریں گے تو دنیا ہی میں ابھی ابھی تمہارے اوپر بجلی گرے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ تھا مطلب، یعنی عذاب کا نازل ہو جانا۔ اور اس چیز کو نصارہ نجران نے محسوس کر لیا، لہذا فوراً کہا کہ نہیں 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 نہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس کے بعد ایک مشہور آیت، آیت قربہ، سورہ شورى 23 نمبر کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اگر واقعاً کچھ دینا چاہتے ہو تو ہم کو محبت دو، مودت، ہم کو مودت دو، ہم کو محبت دو۔ اب یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے، اس میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت صرف زبانی زبا خرچ کا نام نہیں ہے، محبت کے بھی کچھ قاعدے ہیں، محبت کے بھی کوئی اصول ہیں، محبت کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ محبت خالی زبانی نہیں ہوتی ہے، جو زبانی ہوتی ہے بہت جلدی وہ محبت دوری میں بدل جاتی ہے، لیکن جہاں دل سے محبت ہوتی ہے، جب دل سے محبت ہوتی ہے تو صرف زبان پہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہ جو اہل بیت کی محبت مانگی گئی ہے، مودت مانگی گئی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم ان ہستیوں کو سامنے رکھو اور جہاں ان سے تمہیں محبت ہو، جہاں تمہیں ان سے عشق ہو،
تو تمہاری نگاہیں بس انہی کی طرف رہیں. دیکھو ان کا جو راستہ ہے وہ تمہارا راستہ ہو, ان کی جو رفتار ہے وہ تمہاری رفتار ہو, ان کی جو گفتار ہے وہ تمہاری گفتار ہو. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. یہ ساری وہ آیتیں ہیں کہ جو مولا امیر المومنین کے سلسلے میں مفسرین نے بیان کی ہیں. اور اس کے بعد والی آیت آیت تطہیر. آیت تطہیر 33 نمبر کا سورہ 33 نمبر کی آیت, 33 نمبر کا سورہ 33 نمبر کی آیت. آیت تطہیر جو کہ سورہ احزاب میں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کے بعد آیہ خیر البریہ, یہ سورہ بینہ, سورہ بینہ کی 8 نمبر کی آیت ہے. آیہ خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بہترین خلائق ہیں. بہترین خلائق. یہ بہترین خلائق کون ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں ہیں. خیر البریہ سب نے لکھا, سب نے لکھا, یہاں تک کہ اہل سنت نے بھی تسلیم کیا کہ خیر البریہ سے مراد مولا امیر المومنین کی ذات ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. کیونکہ اسی خیر البریہ میں جو آگے کے جو فقرے ہیں, آگے کے جو جملے ہیں, ان پر آپ غور کیجئے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار انہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. پروردگار کے یہاں ان کی جو جزا ہے, اس کا جو انعام ہے, وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے. خدا ان سے راضی اور یہ خدا سے راضی. دنیا جس کو بھی کہتی ہے اللہ ان سے راضی, پتہ نہیں وہ خود اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. یہ صرف اہل بیت عصمت و طہارت اور یہ صرف مولا علی کی ذات ہے کہ جس کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور اس کے بعد 9 نمبر کی جو آیت ہے آیہ لیلۃ المبیت. یہ لیلۃ المبیت کیا ہے؟ شب ہجرت. جب امیر المومنین بستر پیغمبر پر آرام فرما ہوئے تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کو یہ نیند اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نفس کا سودا کر لیا اور آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 207. لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. یہی ہے رضی اللہ کی منزل. اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, یعنی اس کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ سب کے سب مرضی خدا کے مطابق ہوتا ہے, مرضی الہی کے تابع ہوتا ہے.
اور آخری جو آیت ہے آیہ مسئولون، سورہ صافات 24 نمبر کی آیت، ارشاد ہوتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے فکر میں نہیں ہوگا، سب اپنے کو بچانے اور اپنے کو جنت میں لے جانے کی فکر میں ہوں گے، اور سب چلے جا رہے ہوں گے، کہاں جا رہے ہو؟ بس نجات مل جائے، جنت مل جائے۔ اور جب یہ بھاگیں گے جنت کی طرف، جب جائیں گے جنت کی طرف، آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو، ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ کون سا سوال؟ کاہے کا سوال؟ نماز، وہ تو اعمال نامے میں ہے ہی ہے، روزہ، حج، یہ سارے تو اعمال نامے میں سب لکھے ہوئے تھے، اس کا حساب کتاب تو اس اعمال نامے میں ہے۔ وقفوہم، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا کہاں جنت میں جا رہے ہیں۔ انسان جب باہر کسی ملک میں جاتا ہے ساری تیاری کر لیتا ہے، سامان سفر بھی تیار کر لیتا ہے، ٹکٹ بھی لے لیتا ہے، ویزا بھی لے لیتا ہے، پاسپورٹ بھی آمادہ کر لیتا ہے، ساری کاغذی کارروائیاں سب پوری کر لیتا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے۔ اب پہنچا کہاں؟ ایئرپورٹ کے اوپر۔ ایئرپورٹ کے اوپر کیا وہ ڈائریکٹ چلا جائے گا؟ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائے گا؟ کہا نہیں، تم کسی ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں جا رہے ہو، تم باہر جا رہے ہو، روکو ان کو، روکو ان کو۔ ابھی امیگریشن ہوگا، امیگریشن ہوگا۔ کہا ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ٹکٹ ہے، سب کچھ تو ہے، پھر کاہے کے لیے؟ کہا نہیں، جب تک کہ ہم پرمیشن نہیں دیں تم نہیں جا سکتے۔ بس عزیزو، یہی صورت قیامت کے دن ہوگی، ساری فائل تیار، سارے کاغذات مکمل، اور جب آخری مرحلہ آئے گا، جنت کی طرف چلے گا، آواز آئے گی روکو ان کو۔ معبود اب کیا پوچھے گا؟ اب کاہے کا سوال کرے گا؟ کہ جو سوال ہوگا وہ ہوگا ولایت علی کا۔ یہ تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ کیا، خم دیا، جہاد کیا، سب کچھ ٹھیک، لیکن ولایت کے تحت تھا یا ولایت کے بغیر؟ اگر ولایت کے ساتھ تھا بسم اللہ، اور اگر ولایت کے بغیر ہے روک لو ان کو، نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم اسی کو پرمیشن دیں گے کہ جس کے اندر ولایت ہوگی، جو امامت کا قائل ہوگا۔ عزیزو، شب قیادت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین کو مسجد سے گھر لایا گیا ہے، مسجد سے گھر لایا گیا ہے، جیسے ہی گھر میں جناب زینب اور ام کلثوم نے دیکھا ہے، ایک چیخ ماری، ارے کس ظالم نے میرے بابا کے سر کو دوبارہ کر دیا۔ جناب زینب وہ زخم دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، جناب ام کلثوم وہ زخم دیکھ کر برداشت نہ کر سکی۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں بیویوں کی خدمت میں عرض کروں، شہزادی آج آپ بابا کے سر مبارک کے اوپر، فرق مبارک کے اوپر یہ تلوار کا وار، یہ زخم دیکھ کے برداشت نہ کر سکی۔ ارے کربلا میں ایک زخم نہیں، وہاں تو 1900 زخم ہوں گے۔ کربلا میں کبھی قاسم کا پامال لاشا ہوگا، کربلا میں کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، کربلا میں کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر ہوگا، کربلا کے میدان میں کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، کربلا کے میدان میں کبھی حسین کا پامال لاشا ہوگا۔ کیسے دیکھیں گے اس کو اور کیسے برداشت کریں گے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔
امیر المومنین کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی آنکھوں کو بند کرتے تھے، کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا کہ طبیب کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ۔ اب جو طبیب آیا ہے اور اس نے مولا کے زخم کو دیکھا کہ وہ جو زہر میں بجھائی ہوئی تلوار تھی، اس کا زخم اتنا کاری تھا کہ زہر پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اور وہ کپڑا جو آپ کے سر مبارک پر باندھا گیا تھا اس زہر کی وجہ سے وہ بھی سبز اور زرد ہو گیا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ طبیب نے وہ کپڑا کھولا، جیسے ہی زخم پہ نگاہ پڑی بس ایک مرتبہ چیخ مار کے پیچھے ہٹا اور کہتا ہے کہ بس مولا وصیتیں کیجئے، اور پھر کہتا کہ ایک صورت ہے کہ ہاں جتنا زیادہ علی کو دودھ دیا جائے غذا کے طور پر، کیونکہ جسم کا سارا خون بہہ چکا ہے، سارا خون نکل چکا ہے، لہذا دودھ ان کو زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر کوفے میں عام ہو گئی، اس لیے کہ پورا کوفہ انتظار میں تھا مولا کے۔ یہ خبر کوفے میں عام ہوئی کہ حکیم کو بلایا گیا تھا اور اس حکیم نے دودھ کو تجویز کیا ہے۔ کہتے کوفے کے وہ یتیم کہ جن کی خبر گیری کے لیے مولا راتوں کو نکلا کرتے تھے، جن کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، جن کی خبر گیری کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں میں پیالوں میں دودھ لیا اور کاسوں میں دودھ لے کے مولا کے دروازے پہ آئے، یا اللہ میرے مولا کو بچا لے۔ یتیموں کا سرپرست، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، عزادارو میرا دل چاہتا ہے کہ مولا کی خدمت میں عرض کروں، مولا حکیم نے، طبیب نے دودھ تجویز کیا تو کوفے کے سارے بچے پیالوں میں دودھ لے کے آ گئے، لیکن آقا کربلا سے، کوک نجف سے کربلا کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ ہی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے کربلا میں آلاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو۔ امیر المومنین نے دودھ طلب کیا، پانی مانگا ہوتا پانی بھی مل جاتا، دودھ بتایا بچے دودھ لے کے حاضر ہو گئے، لیکن کربلا میں دودھ تو دور کی بات، کوئی پانی بھی پلانے والا نہ تھا۔ عزادارو، ان بیویوں کی پیاس کب بجھی، ان بچوں کی پیاس کب بجھی مجھے نہیں معلوم۔ ایک روایت سن لیجئے اور بس ختم اور دعا۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے یہ کوفے کی طرف، عزادارو کوفے ابھی قافلہ پہنچا نہیں تھا کہ ایک مقام پر شمر نے قافلے کو روکا۔ اب جو قافلے کو روکا، جناب ثانیہ زہرا نے پوچھا قافلے کو کیوں روکا گیا ہے؟ پتا چلا کہ قریب میں نہر ہے اور شمر ملوڑ کچھ سواروں کو لے کے نہر پہ پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ شمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر کے واپس ہوا۔ عزادارو، جیسے ہی پانی دیکھا سکینہ بے قرار ہو گئی، سکینہ بے قرار ہو گئی۔ یہ ملعون ایک ایک سپاہی کو، ایک ایک فوجی کو پانی پلانے لگا۔ جناب سکینہ پھوپھی اماں کی خدمت میں آئی، پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سا اس ملعون سے پانی لے لوں۔ جناب زینب کہتی بیٹا یہ شمر بہت شقی ہے، تجھ کو پانی نہیں دے گا، لیکن اگر حجت تمام کرنا چاہتی ہو تو حجت تمام کر لو۔ سکینہ عزادارو شمر کے قریب آئی، او ملعون مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہتے جب سکینہ داہنی طرف آتی تھی یہ ملعون اپنا رخ بائیں طرف کر لیتا تھا، جب بائیں طرف آتی تھی یہ ملعون اپنا رخ داہنی طرف کر لیتا تھا۔ سکینہ سمجھی کہ شاید جب سارے سپاہی پانی پی لیں گے تب مجھے پانی مل جائے۔ لیجئے سارے فوجی پانی پی چکے اور ایک مرتبہ شمر نے گھوڑوں کو پلانا شروع کیا۔ سکینہ پھر آگے بڑھی، پھر اس ملعون نے وہی کیا، جب داہنی طرف جاتی تھی بائیں
طرف مڑ جاتا تھا، جب بائیں طرف آتی تھی دائیں طرف مڑ جاتا تھا۔ سکینہ سمجھی کہ شاید جب یہ گھوڑوں اور اونٹوں کو پانی پلا لے تب شاید مل جائے۔ عزاداروں کو منزل بھی آئی کہ جب سارے سپاہی پی چکے، سارے گھوڑے پانی پی چکے، سارے اونٹ سیراب ہو چکے، سکینہ ایک مرتبہ آگے بڑھی، او ملول مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ عزاداروں سن سکتے ہو تو سن لو، روایت میں ہے کہ اس ملول نے ایک مرتبہ سکینہ کی طرف بہت ہی غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد اپنا رخ پھیر لیا، اور اپنا رخ پھیر کے زمین کے اوپر مشکیزے کا دہانہ کھول دیا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا۔ سکینہ بیٹھ گئی، اسی گیلی مٹی پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، بابا اے میرے چچا، ارے ذرا اور سکینہ کی خبر لے لو، آج دشمن سیراب ہو رہا ہے لیکن آپ کے بچے پیاسے ہیں، آپ کی بہنیں پیاسی ہیں، ان کے لیے کوئی سب نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام